حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک دن تھوڑی سی اونچ نیچ کی، فرمایا یہ مدینے کی عورتوں نے بگاڑ دیا ہے تمہیں بھی، مکے میں تھے نا تو ہم ان کو بڑا اچھے طریقے سے رکھتے تھے۔ تو وہ فرمانے لگی اچھا میری جو ہے اونچ نیچ پہ بڑا اعتراض ہے، آپ کی بیٹی نبیوں کے سردار کے ساتھ اسی طرح کرتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، میری بیٹی میں یہ جرت۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو بیویاں جو ہے نا وہ کر رہی تھی تھوڑی بہت آپ کے ساتھ جو ہے نا خوش مزاجی، تو حضرت عمر کی آواز سنی بھاگ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، تو فرمایا اللہ آپ کے چہرے پہ مزید مسکراہٹیں دے، آپ بڑے آج خوش ہیں۔ فرمایا عمر ابھی یہ بیٹھی ہوئی تھی تو تجھے دیکھ کے بھاگ گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فرمانے لگے اور تم مر جاؤ، حدیث کے لفظ مر جاؤ تم، اور میرے سے زیادہ تو حیا اللہ کے پیغمبر کی کرنی چاہیے، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح جو ہے بالکل بیٹھ جاتی ہیں خوش مزاجی کے اندر، اور میرے حیا کی وجہ سے تم بھاگ جاتی ہو۔ تو آگے سے عورتوں نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگی اللہ کے نبی بڑے رحیم اور کریم ہیں، اللہ کے پیغمبر بڑے رحیم اور کریم ہیں، اگر کوئی لفظ سخت استعمال بھی ہو جائے انجانے میں، محبت کے اندر آ کے اونچ نیچ کے کوئی لفظ استعمال بھی کر لیے جائیں، اللہ کے پیغمبر کبھی ان کا انتقام نہیں لیتے۔ کیوں؟ یہ گھر میں مزاج دے، خوش مزاجی، سردارانہ نظام، یہ قبائلی نظام گھروں سے ختم کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں حسن آ جائے، جو زندگی کا حسن ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوش مزاجی والا ماحول دیتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہی تھی تو آپ نے میں نے کہا اللہ کے رسول آئے میرے سے دوڑ لگائیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ بیوی خامد کو کہہ رہی ہے، نبیوں کے سردار کو کہہ رہی ہے۔ آج مثال کے طور پر مجھے کوئی کہہ دے میری بیوی کے آؤ جی ذرا ڈیفینس موڑ تک دوڑ لائیے، کیوں جی؟ میں نے کہنا میں مفتی صاحب شیخ صاحب ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارے اپنے زاویے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھروں میں ہمیں زندگی کا حسن دیا ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چل دوڑ لگا لیتے، کہتی میں ذرا دبلی پتلی سی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی، آگے نکل گئی، ظاہری طور پہ جیت گئی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی رہتی میں تھوڑی سی فربہ ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذہن میں رکھا کہ بھئی میرے ساتھ مقابلہ کیا عائشہ نے۔ آپ نے ایک دن میں عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگائیں؟ فرمایا لگائیں جی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ لگائی، کہتی ہے فربہ ہونے کی وجہ سے میں پھر پیچھے رہ گئی، اللہ کے پیغمبر مجھ سے جیت گئے۔ آج ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں اپنی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ جو نظام ہمارا آفس کے اندر ہے وہی ہمارا گھر کے اندر ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں ادھر سب ملازم موجود ہیں، گھر میں بھی سارے ملازم موجود ہیں۔ جس طرح وہاں یس بوس کی آواز سنتے ہیں ادھر بھی یس بوس ہی ہونا چاہیے۔ نہ میرے پیارے بھائی، گھروں میں خوش مزاجی کو اپنائیں تاکہ یہ گھروں کی جو حسن ہے، زندگی کا حسن، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ماں جی عائشہ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے یعنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہے نا میٹھی میٹھی باتوں کا جو خامد اور بیوی کی یعنی اونچ نیچ والی باتیں، اس کو ضد نہیں کہتے، چڑچڑا پن نہیں کہتے، یہ ایک مان ہوتا ہے۔ اگر یہ ضدیں ہوتی، چڑچڑا پن ہوتا، کبھی پیغمبر کی بیویاں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ نہ کرتی۔ وہ اللہ جو اللہ اپنے نبی کے سامنے کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کسی عورت کو یا بیوی بھی ہو تو وہ اونچ نیچ کے ساتھ بات کر؟ اللہ بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ گھروں کا حسن ہے۔ بات یہاں تک پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے تو ان کو غصہ آ گیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ضد، وہ ہم تو پیغمبر کے اشاروں پہ جان دینے والے ہیں اور یہ ہماری بیٹیاں ہو کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسے بات کر رہی؟ ایسے ہاتھ اٹھایا تھپڑ مارنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر آگے آ کے پیچھے سے ہو کے کہنے لگے عائشہ بچا لے اتنی، عائشہ میں نے تجھے بچا لیا۔ ماحول دیکھے کیا تھا، ہمارا سسٹم ہوتا تو ہم نے اوپر سے کیا کہنا تھا، اور جی کریں پتہ نہیں کون سی آپ نے تربیت کر کے بیچی تھی ہے، اس کی ذرا کریں صفائی۔
یہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں، آپ کے بعد تو یہ مجھے میرا جینا حرام کر دیتی۔ اللہ کے پیغمبر ایسے بات کر رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا رہے ہیں۔ ماں جی عائشہ بھی مسکرانے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جیسے اپنی لڑائی میں مجھے شریک کیا تھا اب خوشی میں بھی شریک کرو نا خوشی میں بھی مجھے اس برابر کا شریک کرو، لڑائی میں جو میں شریک ہوا تھا، یعنی آپ کی اونچ نیچ پہ مجھے غصہ آ رہا تھا تو آپ پیچھے کو منہ کر کے جو مسکرا رہے ہو میرے سامنے مسکراؤ۔ یہ ہے مزاج گھروں کے اندر حسن کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلی یہ جو چیزیں دو ہیں کہ آپ عورت کا سہارا ہیں، ہمیشہ سہارا بنے، اس کی جڑیں نہ کاٹے۔ یہ ایک انتہائی کمزور شخصیت اور ذات ہوتی ہے، اگر آپ سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ یہ گھر جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور نمبر 2 پہ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو خوش مزاجی دے۔ یہ افسرانہ نظام، یس بوس والا سسٹم یہ دفتر تک رکھیں، گھروں میں آ کے ایزی ماحول دیں بچوں کو، بچے خوشی محسوس کریں۔